اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس علماء زمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر ان علماء نے آدم کی پیشگوئی سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اللہ اللہ کیسی صاف نکلی، بلکہ اس کو مشکوک کرنے کی سعی کی، حالانکہ اس میں اگر کوئی الزام باقی ہے تو آدم پر، جس نے اپنی خاموشی اور ہمارے مطالبات کے جواب نہ دینے سے اس کی سچائی پر مہر کر دی، جبکہ اس میں صریح شرط موجود تھی۔ پھر ایک قانونی طبیعت کا آدمی بھی اس کے دو ہی معنی کرے گا، ایک یہ کہ اگر شرط کی رعایت کرے تو بچ رہے ورنہ مر جائے۔ پھر بچ جانے کے صورت میں مومن کو چاہیے تھا کہ وہ اس امر کو تنقید طلب قرار دیتا کہ آیا اس نے رعایت کی یا نہیں کی۔ یاد رکھو، یہاں تو صریح اور صاف شرط موجود تھی کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے، لیکن بعض انذاری پیشگوئیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان میں کوئی شرط نہیں ہوتی اور حقیقت میں وہ مشروط ہوتی ہیں۔ یونس نبی کا قصہ صاف موجود ہے، تفسیروں میں دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے، بابسوے کے ایک ایسی نظیر قرآن شریف اور کتب سابقہ میں موجود ہے، لیکن ہمارے معاملہ میں اسی بدظنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک مقررہ قانون کی بھی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ اس میں صریح شرط موجود ہے اور اس کا زندہ رہنا اور بچ جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے اس شرط سے فائدہ اٹھایا۔ مگر اس شرط سے فائدہ اٹھانے کے ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر دلائل ہیں جو ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہماری طرف سے متواتر اشتہار پر اشتہار جاری ہوئے اور اس کی دعوت کی گئی کہ تم قسم کھاؤ اور اگر جھوٹی قسم کی پاداش میں 1 سال کے اندر ہلاک نہ ہو جاؤ تو میں اپنے آپ کو جھوٹا قرار دوں گا، اور اس قسم کے لیے 4000 روپے تک کا انعام بھی دینا چاہا، اور یہ بھی ثابت کر کے دکھلایا کہ بائبل سے ایسی قسم کا کھانا گناہ نہیں بلکہ انکار کرنا گناہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر نالش کر دو۔ پادریوں نے بھی اس کو اکسایا اور ترغیب دی کہ تم نالش کرو، لیکن اس قدر کوششوں پر بھی وہ میدان میں نہ آیا اور اپنی خاموشی اور اسلام پر نکتہ چینی اور اس کے خلاف تحریروں کی اشاعت سے روک کر اس نے بتلا دیا کہ حقیقت میں پیشگوئی کے موافق اس نے شرط سے فائدہ اٹھایا۔ پیشگوئی میں شرط کا موجود ہونا خود ایک پیشگوئی ہے، اگر اس نے شرط سے فائدہ نہیں اٹھانا تھا تو اس کو مشروط کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ اب ایک متدین اور خدا ترس کو چاہیے کہ سوچے کہ آیا آدم نے رجوع الحق کی شرط سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں، اور قسم کھانا خلاف شرع تھا تو کلارک اور پریم داس وغیرہ عیسائیوں نے قسم کھائی تھی یا نہیں؟ علاوہ ازیں ہم نے تو ثابت کر کے دکھا دیا تھا کہ فیصلہ صحیحہ کے لیے قسم کھانا عیسائی پر واجب ہے۔ غرض یہ پیشگوئی مشروط تھی، وہ یعنی آدم سراسیمہ رہا، شہر بشہر پھرتا رہا، اگر اس کو خداوند مسیح پر پورا یقین اور بھروسہ ہوتا تو پھر اس قدر گھبراہٹ کے کیا مانے؟ لیکن ساتھ ہی جب اس نے اخفائے حق کیا اور ایک دنیا کو گمراہ کرنا چاہا، کیونکہ اخفائے حق بعض ناواقفوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق وعدے کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے 7 مہینے کے اندر اس کو دنیا سے اٹھا لیا، اور جس موت سے وہ ڈرتا اور بھاگتا پھرتا تھا اس نے اس کو آ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آدم کے معاملے میں لوگوں کو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس قدر قوی قرائن موجود ہیں اور پھر انکار۔ قرائن قویہ سے تو عدالتیں مجرموں کو پھانسی دے دیتی ہیں، غرض یہ آدم کا ایک بڑا نشان تھا، اور برائن احمدیہ میں اس فتنے کی طرف صاف اور واضح الفاظ میں الہام درج ہو چکا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، ایک نشان کافی ہے گر
دل میں ہو خوف کردگار. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.